إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج الحمدللہ حرمین شریفین میں یوم عرفہ تھا، 9 ذی الحجہ 1432 ہجری، اور ظاہر ہماری 8 تاریخ تھی، اور اب عشاء کے بعد کا ٹائم ہے تو ہمارا بھی جو 9 ذی الحجہ کا جو رات ہے وہ شروع ہو چکی ہے. 5 نومبر 2011 ہے آج. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1421 سال پہلے 11 ہجری میں آج ہی کے دن میدان عرفات میں اپنے پہلے اور آخری حج کے دوران ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں خطبۃ الوداع. آپ کا الوداعی خطبہ تھا وہ. تو اسی دن کی مناسبت سے میں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ آج ہم اسی خطبے کی یاد دہانی کے لیے اسپیشل پروگرام کریں، جس میں خطبۃ الوداع جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے مقاصد جو ہے وہ بیان کیے جائیں. تو آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن، اور یہ ٹاپک ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی خبردار کر دوں، تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے. تو اس کی وجہ سے ٹاپک کا نام رکھا گیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قرآن پاک کی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف تبلیغ ہے وہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اس پہ میں کئی دفعہ پورے لیکچرز دے چکا ہوں، اور ہمارے جو یوٹیوب پہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں 720085 یوٹیوب پہ چینل کا ایڈریس ہے. تو اس پر جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 آئی تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ آیت آ بھی جائے گی آج کے درس میں. تو اس میں میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس انسٹرومنٹ آف دعوت کو میں نے ایڈریس کیا تھا، اور اس پہ ہمارا یہ پورا ایک ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن کے نام سے. اور یہ ریسرچ پیپر اس لیے میں سب کو جو بھی بھائی آ رہے ہیں نئے ان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ سامنے رکھیں. اس میں جتنی آیات ایڈریس ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو مختصراً بیان کیا جائے گا آج انشاءاللہ. اس ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم،
کی ترتیب بڑی انٹلیکچوئل ترتیب ہے. 50 آیات کے اندر پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے 10 سٹیپس کے اندر. ہر سٹیپ کے اندر کچھ آیات آتی ہیں, ٹوٹل اس کی کاؤنٹنگ بنتی ہے 50. تو ایک بندہ جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان 50 آیات سے گزرے یا ان 10 سٹیپ سے جن کے اندر یہ آیات آئی ہیں, تو اس کو قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا. یہ جو میں نے اپنی زندگی میں قرآن پاک پہ کچھ وقت لگا کے چیزیں سیکھی ہیں تو اس کو کوشش کی ہے کہ اپنے انداز میں پبلک تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. تو قبل اس کے کہ ان آیات کو ایڈریس کیا جائے, میں 8 احادیث بیان کرنا چاہوں گا قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً قرآن پاک کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے, اور جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو لوگ زیادہ اٹینٹو ہوتے ہیں اس ایشو پر. یہ بدقسمتی ہے ہماری, حالانکہ قرآن بھی اسی زبان مبارک سے نکلا ہے جس سے حدیث نکلی ہے, اور قرآن ہماری دی اونلی ٹیکسٹ بک ہے. حدیث اور سنت ہماری ریفرنس کتابیں ہیں, وہ بھی قرآن نے ان کی طرف ریفر کیا, لیکن اوریجنل بک جس پر دعوت قرآن ہے, جس پر دعوت امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کتاب اللہ ہے. تو چلے کسی بہانے سے ہی کسی کے دل میں قرآن کی اہمیت پیدا ہو جائے. تو 8 صحیح حدیث, اور یہ 8 کا فگر میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 صحیح احادیث میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا. اس کے بعد اس ریسرچ پیپر کو جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو انشاءاللہ گو تھرو کریں گے. تو پہلی حدیث صحیح مسلم کے کتاب الجمعہ چیپٹر میں موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے, اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے, خصوصاً جمعے کا خطبہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد کچھ باتیں ایڈریس کیا کرتے تھے, امپورٹنٹ باتیں. وہ کیا تھی؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ, اور یہ تمام داخل کیے جانے والے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو صحیح مسلم میں میجورٹی الفاظ اس میں سے موجود ہیں. کچھ مسند امام احمد اور سنن نسائی کے بھی اس میں الفاظ موجود ہیں, وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تو لوگوں کو اس بات کے اوپر ابھارتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب سب سے بہترین کلام ہے, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. دوسری صحیح حدیث جو آج کے یوم عرفہ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب, اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور ظاہر سنت وہی ہوگی جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی. یہ آگے ٹاپک آ بھی جائے گا. کتاب اللہ اور سنت, یہ 2 چیزیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے, اور یہ بڑی زبردست حدیث ہے. اس کے راوی بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے. حجۃ الوداع کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ یہ حدیث ہے. آپ حیران ہوں گے, اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, بے شک میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں
اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی کتاب اور سنت کا تو بیان تھا، لیکن کتاب اللہ پر اتنا ایمفسائز تھا کہ صحیح مسلم کے خطبے میں صرف کتاب اللہ کے الفاظ ہیں، کیونکہ سنت کو ماننا اصل میں کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے، کتاب اللہ ہی نے سنت کی طرف ریفر کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو کتاب اللہ کی وجہ سے ہی ہم سنت کو مانتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کتنے زبردست ہیں۔ ان الفاظ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، جب یہ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اگر قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیک زبان یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی آسمان کی طرف، ایک دفعہ آسمان کی طرف، پھر نیچے، 3 دفعہ ایسے آپ نے کیا، اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا اس بات پر کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایکسپٹ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قرآن ان تک پہنچا دی ہے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4981 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 385 نمبر حدیث ہے، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزے دیے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان انبیاء پر ایمان لایا کرتے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ، قرآن کا معجزہ، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد میری امت سے ہوگی۔ اور وہ ہمیں پتہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہ اس امت کا معجزہ بہت بڑا ہے، کتاب اللہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ وہاں سے مجھے قرآن پاک بھی پکڑا دیجیے گا کوئی ایک سا۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس امت کی تعداد قیامت والے دن تمام امتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث یہ بھی موجود ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت سے ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آج ہم نے پریکٹیکل یہ چیز دیکھ بھی لی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد صرف 9 مہینے کے اندر 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر، کسی مولوی کی تقریر سن کے نہیں، قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر۔ یہ پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا، اس کے فگرز ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کلنٹن 2007 میں جب آیا تھا پاکستان، اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ اور وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2050 تک مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی امریکہ کے اندر اس قرآن کی وجہ سے۔ تو یہ آج بات کھلی ہے کہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میں نے تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام یا قرآن کی حفاظت نہیں کی، یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ آج دیکھیں ہم لوگ فیل ہو چکے تھے کریکٹر کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو قرآن کی وجہ سے ہدایت دے دی ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ایک ایک بندہ کرسچنز کے ٹیمپلز میں جا کے دعوت پیش کر رہا ہے، جو انہی کے پریسٹ جو ہیں جیوز کے اور کرسچنز کے مسلمان ہو کر، ایون ہندو بھی مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر۔ یہ اب ہماری بدبختی ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر مولوی ہمیں یہ پڑھاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جب قرآن پڑھے گا تو ہمارے والے عقیدے نہیں رکھے گا، جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لے گا پھر نماز ہمارے طریقے سے نہیں پڑھے گا۔
اس کو تو ٹینشن پڑ جائے گی، اس کی تو روٹیاں بند ہوں گی۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں، یہ میری فیورٹ 3 حدیث ہے احادیث میں سے، اسی لیے ہم نے اپنے منہج پہ بھی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے، غدیر خم کی حدیث۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4 سندیں ہیں، 6225، 6226، 6227 اور 6228، اور احادیث کے راوی ہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس آ رہے تھے تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی گاؤں تھا، غدیر خم، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین سے ہٹ کر سب لوگوں کو جمع کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ صحیح آپ اندازہ لگا لیں گے، اور اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے خطبے کے بھی بعد والا خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا خطبہ ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، ترغیب دلاتے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد برا سلوک کرے گی، لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈائریکٹلی شہید کیا، عبید اللہ ابن زیاد گورنر یا اس کو مختص کرنے والا یزید بن معاویہ، ان دونوں فاسق اور فاجر اشخاص کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری عزت کے مستحق رہیں گے کہ ہم ان کو پروٹوکول دیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ نرم گوشہ رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم یزید سے کوئی محبت نہیں کرتے، ہم سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں زبان درازی کی، رافضیوں نے، خصوصاً سیدہ عائشہ کے بارے میں، ہم ان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے۔ اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے، ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری کی، اور یہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری حدیث ہے۔ کیوں کہ یہ جو غدیر خم کی حدیث ہے یہ بعض کتابوں میں موجود ہے اہل سنت کی صحیح سند کے ساتھ، ان میں مزید الفاظ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر صحابہ کرام علی رضوان سے پوچھا، کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن پاک کی آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں، یعنی جو مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے، جس کا محبوب میں ہوں، اس کا محبوب پھر سیدنا علی بھی ہونے چاہیے۔ بس اتنے الفاظ ہیں، آپ نے کوئی وصیت ان کے لیے نہیں فرمائی کہ آپ میرے بعد وصی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن مولا کا مطلب یہاں پر محبوب۔
تو جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. تو یہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ باقی سند موجود ہے اور کافی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر میں یہ کمپلیمنٹری حدیث 6 نمبر پر بیان کرنا چاہتا تھا. وہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات والے چیپٹر کے اندر, کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا 86 ہجری, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 75 سال تک زندہ رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں. ان سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, صحیح بخاری کتاب المغازی 4460 نمبر حدیث, یہ بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا, وصیت کیا گیا خلیفہ؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے کہا نہیں, ہاں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی. کیوں؟ آپ کا وصی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے, اور آپ کا وصی معصوم بھی ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ نبی کے بعد کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم ہے, اور نہ ہم جو ہے محفوظ کہتے ہیں, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ خطرناک چیز ہے, یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. البتہ ہم ان کے لیے جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرنے والا ہے. معصوم پروفٹ کے بعد کوئی نہیں ہے. پروفٹ از دی اونلی پرسنالٹی امنگ دا مسلمس, جو ہمارے لیے اتھینٹک ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. 7ویں حدیث صحیح مسلم کے اندر, یہ 7ویں اور 8ویں حدیث جو ہے نا, یہ تھوڑی حوصلے کے ساتھ سننے والی ہے. صحیح مسلم کے اندر کتاب صلاۃ المسافرین میں 1897 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اور راوی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا, پستی کا شکار کر دے گا, جس کی آج زندہ مثال امت مسلمہ ہے. تو ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جواب شکوہ میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے عروج دیا, اور بعد کے لوگوں کو کتاب اللہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل کر دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور 8ویں حدیث ہم میں سے ہر انڈیویجول کے لیے ایک امپورٹنٹ ترین حدیث ہے, انڈیویجول لیول پر, انفرادی طور پر. وہ صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 534 نمبر حدیث ہے, اور راوی ہے سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, القرآن حجت لک او علیک, یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. تیسری بات کوئی نہیں ہے, یہ بولین الجبرا والی بات ہے, یا 0 ہے یا 1 ہے, تیسری بات کوئی نہیں ہے. اس معاملے میں ہر انسان کو ڈر جانا چاہیے, کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی کے 31 سال گمراہی میں گزارے ہیں. ہم بھی قرآن پاک سے دور تھے, اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے اوپر تھے. یہ تو 2007 کے اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو میں حیران ہو گیا کہ میرے عقیدے بالکل قرآن کے اپوزٹ تھے. تو مجھے قرآن سے نفرت ہوگی, معاذ اللہ استغفر اللہ. میں نے کہا یہ کیا قرآن عقیدے بیان کر رہا ہے, ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے, قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک میرے خلاف حجت نہیں بنا. اگر میں انہی عقائد پہ رہتا اور میں قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیتا تو قرآن پاک میرے خلاف حجت بن جاتا. تو ہر مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے, کوئی قرآن کی آیت یا صحیح حدیث میرے تک پہنچے تو میں اپنے آپ کو اس کے مطابق کر دوں, تاکہ وہ میرے خلاف حجت نہ بنے, میرے خلاف اللہ کے لیے دلیل نہ بن جائے. القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اللہ اللہ خیر سمجھ. تو یہ 8 احادیث تھیں. اب ہم آتے ہیں اپنے ریسرچ پیپر کی طرف. 50 آیات پر مشتمل
جو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہے، 10 بڑے ٹاپکس کے انڈر پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے اس پمفلٹ کے اندر، امام الانبیاء کی دعوت قرآن. یہ سب لوگ کھول لیں، ریسرچ پیپر نمبر 4. تو اس میں 10 ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک بغیر ہیڈنگ کے ہے، وہ صرف الفاظ کے اندر ہی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات وحی یعنی قرآن اور اس کی تفسیر صحیح احادیث شک سے 100% پاک، محفوظ اور صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود اور سمجھنے کے لیے آسان ہے. یہ پہلا ٹاپک ہے. اس کے دلیل پر 4 آیات ہیں. اب میں آیات کا ترجمہ پڑھتا جاؤں گا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جہاں ضرورت پڑی تھوڑی بہت کروں گا تاکہ ہم ود ان ٹائم اس کو ختم کر لیں. تو پہلی آیت ہے اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی داڑھی پگڑی والے ہوں گے، کوئی پرہیزگار لوگ. اس سے مراد ہے جو واقعی زمین و آسمان کی تمام نشانیوں پر غور کر کے اس رزلٹ پر پہنچ جائیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہم کسی کے بنانے سے بنے ہیں، تو فوراً ڈر جائیں گے کہ جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر بنا دیا وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا. جیسا کہ سورۃ المومنون میں آتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا انسان کہ تجھے ویسے ہی ہم نے بنا دیا ہے اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ تو جو اس چیز پر غور کرے گا میں کسی کے بنانے سے بناؤں تو وہ فوراً ڈر جائے گا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی ہے. تو یہاں ڈر والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی آخرت کی جواب دہی سے ڈرنا چاہیں اور آخرت کی جواب دہی سے بچنا چاہیں. دوسری آیت سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر ہے 42. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن بڑے حکیم اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس میں باطل نہیں داخل ہو سکتا. اور الحمدللہ مجھے اس سے زیادہ کسی اور اجماع پر خوشی نہیں ہوتی کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا بھی اس پر اجماع ہے کہ یہ کتاب اللہ ایک ایک لفظ محفوظ ہے. یہ اہل تشیع کے اوپر بعض غالی قسم کے اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے الزام لگایا. ان میں ایک گروہ تھا جن کو شیعہ نے خود کافر کہہ کے نکال دیا. آج دنیا میں کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے کبھی توفیق نہیں کی کہ کبھی کسی شیعہ کے مکتبے سے ان کے پرنٹنگ پریس سے چھپا ہوا قرآن ہی کھول کے دیکھ لیں. ہم مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں. ان کے مولوی ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اہل سنت کے بارے میں، ہمارے لوگ زدم زدہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو اس میں باطل نہیں داخل ہو سکتا. تیسری حدیث سورہ الحجر آیت نمبر 9. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے، دیکھیں انا ہم نے، بے شک نحن ہم ہی نے، نزلنا ہم ہی نے نازل کیا. 3 دفعہ تاکید ہے. کیا بات کرنی ہے آگے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے نازل کیا. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، تورات انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی، اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ کتابیں اپنے وقت کے لیے تھیں. اس کتاب نے ایز این ایکویلنٹ آف پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبادل کی حیثیت سے قیامت تک امت کے لیے رہنما کی صورت میں رہنا تھا. کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو ختم نبوت کی وجہ سے اگر یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو ہم کسی اور نبی تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے بغیر کتاب کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کا واحد ذریعہ یہ کتاب ہی ہے. اگر یہ بھی ٹیمپر ہو جاتی تو نبی نے تو آنا کوئی نہیں تھا، تو ہم لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے. تو اللہ نے کتاب محفوظ کر دی، نبیوں کا سلسلہ ختم کیا تو کتاب محفوظ کر دی. وہاں اگر امتیں ٹیمپر کرتی تھی کتابیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا تھا، جیسے سیدنا عزیر علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے پھر تورات اپنی یادداشت مرتب کر دی تھی. لیکن اب تو کسی پروفٹ نے نہیں آنا. ہاں جھوٹے آئیں گے انبیاء، بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے، قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں.
اور سنن نبی داؤد کے مزید آگے الفاظ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی. جامعہ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے, میں خاتم النبیین ہوں, خاتم بھی ہوں اور خاتم بھی, دونوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا تھا یہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ ہوتی. یہ وجہ ہے اس کی, ٹیکنیکل ریزن. تو یہ آیت, اس کے بعد ایک آیت جو 4 دفعہ ایک سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے, اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک سورت میں اگر 2 دفعہ بھی کوئی آیت ریپیٹ ہو جائے وہ بہت امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہوتا ہے, 2 دفعہ بھی ہو جائے. جیسے ایک سورت میں ہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی. تو یہ آیت جو اب پڑھنے لگے ہیں سورۃ القمر میں 4 دفعہ کم از کم, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32 اور 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ہے کوئی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پاک دنیا کی آسان ترین کتاب بھی ہے اور مشکل ترین کتاب بھی ہے. ہدایت کے لیے اور یاد دہانی کے لیے اور تذکیر کے لیے جو صرف یہ انسان کی ضرورت ہے, یہ دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے. ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر انجینئر, ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے گی. البتہ اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو وہ عام بندے کی ضرورت ہے نہیں, نہ وہ ہدایت کے لیے ضروری چیزیں ہیں. وہ تو آپ جتنا مرضی اس میں پھر قرآن میں ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان, تو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ ہوتے جائیں آپ بے شک, لیکن ایز فار ایز ہدایت از کنسرن یہ بک دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے. اور ہماری بدبختی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں. اب دوسرا ٹاپک, دین اسلام قبول کرنے کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اس ٹاپک پہ کچھ آیات ہیں. آیت نمبر 5, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اور یہود و نصارہ اہل کتاب نے جو اس قرآن کے آ جانے کے بعد اس سے اختلاف کیا تو آپس کی ضد کی وجہ سے, جو انسان کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے, جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا ارج ٹو ڈومینیٹ. ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں, میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں. اسی چیز نے علماء یہود اور نصارہ کو قرآن پاک ماننے سے انکار کرنے پر مجبور کیا. ادروائز آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات میں ڈیوٹرانومی چیپٹر کتاب الاستثناء اس کی باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 موجود ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا, اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشن ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں ہے وہ, کیونکہ ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی اور ان کی زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت لوگ ایمان لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے, حضرت موسیٰ کے بھی والد تھے. تو یہ کافی ساری سملیرٹی موسیٰ علیہ السلام کی حضرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی ہیں. تو میں نے اس سے ڈیٹیل سے پہلے ایڈریس کی ہوئی ہیں چیزیں. اور دوسرا نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے انجیل, اس میں جو گاسپل آف جان ہے, یوحنا کی انجیل باب نمبر 14, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے بارے میں ہے کہ اے میرے حواریوں, میرا دنیا سے تو جانا تمہارے لیے رحمت ہے, میں جب جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا, اور وہ تمہیں میری ہی باتیں یاد کروائیں گے اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. یہ پریڈکشن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری اترتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا. تو اہل کتاب نے اختلاف کیا واضح علم قرآن کے آ جانے کے بعد, بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے,
وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو جو کوئی اللہ کے ساتھ آیات کے ساتھ کفر کرے گا اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے. بڑی دھمکی ہے اس کے اندر. آیت نمبر 6 سورہ آل عمران، آیت نمبر 85. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا اور اسی حال میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہو گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم اس سے اس کا دین کبھی قبول نہیں کریں گے اور وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہوا. بولے اعوذ باللہ تعالی. آیت نمبر 7 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت والے دن وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. اسلام از دا اونلی acceptable religion in the sight of Allah. آیت نمبر 8 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور سب سے بڑا اس کا تقاضا کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی، ان نسبتوں کے ساتھ نہیں، مسلمان، مسلم مرنا، اللہ کے فرمانبردار کی حیثیت سے مرنا. یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی زمانے کے اندر محدثین نے اہل سنت کی ٹرمنالوجی یا اصحاب الحدیث کی یوز کی، لیکن ایز اے فرقہ کبھی نہیں اس کو استعمال کیا. کوئی نہیں دکھا سکتا کسی محدث نے یہ باب باندھا ہو کہ فلاں فرقہ، کیونکہ فرقے تو دوزخ میں جائیں گے. اسلام کی فکر فرقہ نہیں ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے. کامیاب کرو تو 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرقہ نہیں تھے، وہ تو اوریجن تھے، ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرقے ہوئے. فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. تیسرا ٹاپک، دین اسلام میں اللہ اور اس کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات مطلقاً حجت اور دلیل نہیں ہے. اس پہ بھی 2 آیات ہیں. آیت نمبر 9 سورۃ النساء، آیت نمبر 59. یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے اس ٹاپک پہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، واولی الامر منکم، اور جو تم میں اولو الامر ہو، حکمران بنایا جائے، خلیفۃ المسلمین ہو، اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہوگی. کیوں؟ ساتھ ہی آیت میں فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے کے اندر، حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی ایشو کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، پھر قرآن و سنت سے فیصلہ کرواؤ. اور اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، اسلاف کا نظریہ اسلام، 10 اس میں ایگزامپلس دی ہیں میں نے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقع ہی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو تب تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا کہ تم کتاب و سنت سے فیصلہ کرو گے، ادروائز تو تم اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے ہی لگے رہو گے. ذالک خیر، اسی میں ہے تمہاری بہتری، واحسن تأویلا، اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. کس کا انجام؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا انجام. باقی جہاں تک معاملہ اجماع کا، وہ اس کے اندر داخل ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں. اجتہاد بھی اس میں داخل ہے لیکن وہ 4تھے نمبر پر آتا ہے. وہ آگے چل کے آ جائیں گی آیات. آیت نمبر 10 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ گے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لو گے. اور صرف محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت کا حق ادا کر دے گا، تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف فرما دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا. قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ منہ پھیر دیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. اب دیکھ لیں کتنے سخت الفاظ ہیں. آگے ٹاپک نمبر 4 آ گیا آیت نمبر 11 سے. ٹاپک نمبر 4 ہے دین اسلام کی سچی تعلیمات ذاتی گمان اور بے اصل اور بے بنیاد خیالات کی بجائے صرف صحیح علم پر قائم ہے. علم پر. آیت نمبر 11 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا؟ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے کیونکہ اکثریت گمراہی پر مبنی ہے. اس وقت 1.75 بلین کرسچنز عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کیے ہوئے ہیں علیہ السلام. کتنی بڑی تعداد ہے. 90 کروڑ ہندو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. پھر مسلمانوں کے اندر بھی کس قسم کی خرافات آ چکی ہیں. تو اکثریت نہیں علم کی بنیاد پر ہوگا. اکثریت نہیں ورنہ ایران کے اندر شیعہ حق پہ ہیں, سعودی عرب میں اہل حدیث حق پہ ہیں, پاکستان میں بریلوی حق پہ ہیں اور بنگلہ دیش میں دیوبندی حق پہ ہیں. یہ تماشا لگ جائے گا پھر. تو اسلام کہتا ہے علم کے اوپر بنیاد ہوگی تعداد پہ نہیں ہوگی. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ان کی اکثریت تو نہیں پیروی کرتی مگر اپنے گمان کی. میرا دل یہ کہتا ہے جی, میرا وجدان یہ کہتا ہے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور یہ نہیں مگر اٹکل پچو چلاتے رہتے ہیں, اپنی طرح سے ضربیں تقسیمیں لگا کے رزلٹ نکالتے رہتے ہیں. سورۃ النجم کی آیت نمبر 28 آیت نمبر یہاں پر 12. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اور ایسے لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ یہ تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ اور بے شک گمان لا یغنی من الحق شیئا حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. گمان حق حق ہے. 2 + 2 برابر ہے 4 ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں کوئی شخص کہے کہ میں سورج مغرب سے نکالتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ 2 + 2 برابر ہے 5 کے, تو آپ مان لیں گے؟ اتنے بڑی بڑی کرامتیں دیکھ کے تو مان لینا چاہیے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ کو ڈیفینیٹلی یہ چیز پتا ہے کہ 2 + 2 برابر ہے 4 کے. اگر کوئی مردہ زندہ کر دے, کسی کے دل کا حال جان لے, سورج کو واپس پلٹا دے, چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اور اس کی جواب میں ہمیں کہے کہ 2 + 2 5, ہم کہیں گے نہیں 2 + 2 4. تو بھائیو 2 + 2 5 اور کسی بزرگ کی ہم کوئی بات نہ مانے اور قرآن کی ہم تعویل کر دیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, یہ کہنا شروع کر دیں ہم 2 + 2 4 جتنی امپورٹنس بھی قرآن اور حدیث کو نہیں دیتے. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. فارمولہ ہم غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی کی اتنی بڑی کرامتیں دیکھ کے اور ان لوگوں کی پگڑی اور داڑیوں سے اور خوبصورت شکلوں سے چمڑیوں سے دھوکہ کھا کے ہم ان کی غلط نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے. تو قرآن کہتا ہے علم کے اوپر بنیاد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا گمان حق کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہے. پوری دنیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو اپنا بیٹا چن لیا ہے, ہم نہیں مانیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اس وجہ سے کہ قرآن حق یہ کہہ رہا ہے. مسلمان تو سارے ہی ہیں. یہاں لوگوں نے اگر وہ ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھا ہوا تو نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھ لیا ہوا ہے. تو بات تو 19-20 کا ہی فرق ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 یہ اکثر کالجز میں اور سکولوں میں لکھی جاتی ہے, بہت زبردست آیت ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ بھلا بتاؤ تو جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے. جو لوگ کہتے ہیں خود کھول کے بخاری اور مسلم پڑھو کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے, اور جو کہہ رہے ہیں کہ بہشتی زیور اور بہار شریعت کھول کے نماز کا طریقہ پڑھو ہمارے بزرگ کیا لکھ گئے ہیں, یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے. علم تو کتابوں میں ہے, وہ آگے آ جائے گا.
انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر وہ جو اہل عقل ہے. اسلام دیکھیں کہتا ہے عقل پر بنیاد رکھو. عقل مند جو ہوگا وہ کہے گا جی جو مرضی بھی ہے، جب قرآن میں اور بخاری مسلم میں آ گیا میرا یہی عقیدہ، میرا یہی نظریہ. دو ٹوک بات. تو آیت نمبر آگے 14 نمبر آیت سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس کا قرآنک ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل میں، آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک. تورات، انجیل و قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اس میں 9th کمانڈ یہ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرنا جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور فواد عقل، اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی عقل ہے، فائدے والی چیز. دل ترجمہ بعض لوگوں نے کیا، وہ ترجمہ صحیح نہیں، وہ قلب کے لیے. عربی زبان میں کوئی گرامر کی بنیاد نہیں کہ فواد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل، عقل، عقل والی. فعید عربی زبان میں کہتے ہیں بھجیا کو، نچوڑ جو نکلتا ہے. تو یہ فواد، کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کیا کہ نہیں. اور علم دو ہی ہیں پھر جو ان 3 حواس سے حاصل ہوتے ہیں. ایک ہے ریویلڈ نالج، وحی کا علم، جو سورۃ البقرہ میں 4 رکوع میں آخری آیات ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم علیہ السلام ان کی اولاد اب اتر جاؤ زمین پر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر ایسے لوگوں کو جو کتاب کی پیروی کریں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کریں گے کتابوں سے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی ہے پھر دوزخی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ تو ہو گیا ریویلڈ نالج، وحی کا علم، یہ ایک علم. اور دوسرا علم ہے سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، مشاہدات اور تجربات کے ساتھ حاصل کیا ہوا علم. وہ ہے ایکوائرڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کے شروع میں ہی فرما دیا، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. ہم جب بھی کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، پہلے اس کا نام رکھتے ہیں. یورینیم ڈسکور ہوا، اس کا نام رکھا گیا یورینیم. تو آدم علیہ السلام نے یورینیم کیوں نہیں ڈسکور کر لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پوٹینشلی عقل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ڈال دی تھی، لیکن اس کو ایکسپلور ہوتے ہوئے 10,000 سال لگے. 10,000 سال. جیسے آم کی گٹھلی کو زمین میں بوئیں تو درخت بننے کے لیے 8 سال چاہیے، تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی جو عقل اللہ نے دی تھی وہ بنوت کے مراحل طے کرتے کرتے ایوالوڈ ہوتے ہوئے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ایک موبائل کے ذریعے ہزاروں میل دور بات کر لیتے ہیں. 500 مسافروں کو اڑانے والے ہم نے بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 بنا لیے ہیں. یہ اسی عقل کو، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تو 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ تمہارے عقل استعمال کی، آنکھیں استعمال کی، کان استعمال کیے، تو حق کیوں نہیں حاصل کیا؟ 5واں ٹاپک ہے دین اسلام، اسی میں 15ویں آیت پہلے 4تھے ٹاپک میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالی کے بندوں میں سے اس کی خشیت اور معرفت اور خوف رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی غالب بخشنے والا ہے. تو علم والے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں. 5واں ٹاپک، دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد 2 سرچشموں پر ہے. نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت. اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے، جن کی احادیث کی اسناد صحیح ہوں، ان سے ڈرائیوڈ ہو. تو آیت نمبر 16 اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک مومنین پر اللہ کا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، من انفسہم، انہی میں سے. اور ان کا منصب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اپنی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ذریعے ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ کرام. کتاب اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کھلی گمراہی میں تھے, اور ہم کتاب اور سنت کے آ جانے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ان سے. تو کتاب اور سنت کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا تو تب ہم گمراہی سے بچیں گے. تو الحکمہ سے مراد پرائمری تو قرآن ہی ہے, کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 میں پھر آیا کہ یہ ہے وحی کی باتیں اور حکمت کی باتیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو قرآن پہلے نمبر پر حکمت, اور دوسری تمام اہل سنت کی تفاسیر میں حکمت سے مراد سنت ہے. آیت نمبر 17 سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تھی. اب آیت نمبر 17 سورہ یونس کی 57 نمبر آیت. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اے ساری انسانیت بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک واز کرنے والی چیز. وشفاء لما فی الصدور, اور یہ وہ کتاب ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. اور دل کی سب سے بڑی روحانی بیماری کیا ہے؟ شرک, اس کا علاج ہے. اور دوسری دنیا پرستی. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور اگر کوئی ایمان لے آئے گا اس کے لیے تو سراپا ہدایت اور رحمت ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے اتارا قرآن, یعنی رمضان کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں میں ایڈریس کر دوں, بعض لوگ وہ آیت پڑھتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اور کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, اور قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں, اور اس کو غلط کانٹیکسٹ میں بیان کرتے ہیں. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب گمراہ کر دیتی ہے وہ کافر ہے, پکا کافر ہے. وہ پوری آیت پڑھیں, وما یضل بہ الا الفاسقین, اور وہ پوری بات ہے کہ وہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. وہ کہتے تھے اس کتاب کے اندر مچھر کی مثال کیوں آئی ہے؟ اتنی بڑی کتاب کے اندر اللہ اتنا بڑی ذات, مچھر کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد کو اپنا علم جھاڑنا نہیں ہے, بات لوگوں کو سمجھانا ہے, چاہے کسی مثال سے سمجھ آئے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر جلالن ارشاد فرمایا کہ, اور پھر پورا فرمایا کہ ایمان والے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ جو بے ایمان لوگ ہیں جو جان بوجھ کے حجت بازیاں کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے غصے میں یہ بات ارشاد فرمائی, ہاں یہ ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان مزید مضبوط ہو, وہ ہدایت پا جائے, اور تمہارے جیسے فاسق لوگ گمراہ ہوں اس کا انکار کر کے. جو کتاب کو پکڑے گا وہ اس میں داخل نہیں ہے, وہ کتاب کو مانتے نہیں تھے, اس لیے اللہ نے فرمایا یہ گمراہ ہو گئے ہیں. علم بس کریو یار, عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں. تو یہ وہ فاسق تھے جنہوں نے کتاب اللہ چھوڑ دی تھی مذاق اڑا کے. کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو جائے گا, یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور وہ کہتا ہے جی ہدی للمتقین ہے, پرہیزگاروں کے لیے. میں نے بتا دیا پرہیزگار کا مطلب یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے, اس سے مراد ہے جو واقعات کی جواب دہی سے ڈرنا چاہے, اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ. اور یہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا, ہدی للناس آ رہا ہے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, ہدی للمومنین ہے ہی کوئی نہیں ہے اس میں. تو وبینات من الہدی والفرقان, اور اس کتاب کے اندر روشن دلائل ہیں ہدایت کے, والفرقان, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ, اینڈ ناؤ دس از فائنل ٹیسٹیمنٹ, جس پر اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو پرکھا جائے گا حق اور باطل میں. اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. جو کہتا ہے میرا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ایمان ٹھیک ہے, اور جو اس کو چھوڑ کے کسی نے دوسری صدی, کسی نے تیسری صدی, کسی نے 7ویں صدی, کسی نے 14ویں صدی کے مولویوں کو اپنا امام میں مطلق مان لیا ہوا ہے پروفٹ کے مقابلے پر, تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. آیت نمبر 18, یہ 185 نمبر آیت تھی سورۃ البقرہ کی. اب آیت نمبر 19,
سورۃ الاحقاف کی 4 نمبر آیت. یہ منکرین سنت اور منکرین حدیث کے لیے قرآن پاک میں سمجھے ایٹم بم کی طرح ہے، ان کے اوپر گرتی ہے، اسی لیے ادھر ڈالی ہے میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جب کافر آپ سے بحث کرتے ہیں نا تو آپ ان سے کیا بات کریں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، مجھ سے بحث کرنی ہے تو میری اس کتاب سے پہلے جو تمہارے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں یا تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار کوئی چلتے آ رہے ہوں، انبیاء کی وحی میں سے کوئی آثار. کتاب تو الگ مینشن کیا ہے، علم کے آثار الگ سے مینشن ہوئے. اگر تم سچے ہو تو 2 چیزوں سے بات کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب اللہ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں سے بات کرو. او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں، اگر تم سچے ہو ان میں سے بات کرو. تو ہمارے بھی بعض بے وقوف مولوی حجت حدیث ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیثیں پڑھ رہے ہو. بھائی وہ بخاری کو مانے تو تب تو قرآن سے دلیل پیش کریں ان کو. تو ان بیچاروں کا انٹلیکچوئل لیول ہی اتنا ہے. تو قرآن پاک سے دلیل پیش کریں گے، وہ یہ آیت ہے. آثار، علم کے آثار بھی. اب علم جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ٹریول نہیں ہوتا، علم ریٹن فارم میں ہو. کہتے ہیں جی وہ سنت تواتر سے چلتی ہے، جس علاقے میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس طریقے پہ نماز پڑھیں. پھر ایران میں جا کے بندہ تواتر کے ساتھ شیعہ ہو جائے، سعودی عرب میں جا کے اہل حدیث ہو جائے، پاکستان میں بریلوی ہو جائے، اور دیوبندی ہو جائے بنگلہ دیش میں جا کے. تواتر کے ساتھ کیوں؟ علم کے ساتھ. اور اس پہ ان کے اوپر بہت بڑا ہتھوڑا ہے قرآن کی آیت جو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، سورہ العلق کی آیت. الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یہ دلیل آئے نوٹ کر لیں، زبانی کلامی نہیں، قلم کے ذریعے علم سکھایا، یعنی قلم کے ذریعے علم ٹرانسفر ہوگا. تو جو لکھی ہوئی حدیثیں چل رہی ہیں زبانی کلامی مشہور باتوں کی، ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے. الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لکھی ہوئی تختیوں میں دیا. قرآن پاک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے وحی لکھوایا، احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی، وہ ہمارے پاس آثار کی شکل میں چلتی آ رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے. تو تواتر کا مطلب جو لیا جاتا ہے کہ جی تواتر کے ساتھ سنت ثابت ہوگی، ہاں تواتر اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ہمارے سر آنکھوں پر. جیسے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا، اس پہ مسلمانوں کا اجماعی تواتر ہے. حنفی، شافی، مالکی، شیعہ، اہل سنت کے بھی سارے گروہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں. وہ چند ایک عرب علماء نے یہ کام شروع کیا 14ویں صدی کے اندر آ کے، تو ادھر ہی لوگوں نے خود، ان کا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھ دیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بدعۃ نجدیۃ، یہ نجدیوں کی ایجاد کی ہوئی بدعت ہے. تو فوراً انہوں نے رد بھی کر دیا. تو یہ عملی تواتر. اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، اس پہ مسلمانوں کا عملی تواتر ہے. صحیح حدیث بھی موجود ہے الادب المفرد کے اندر. تو تواتر کو ہم مانیں گے اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، خلاف ہوگا پھر نہیں، پھر ہم کتاب اللہ اور سنت کو مانیں گے. اور یہاں پر ایک نوٹ میں نے لکھ دیا ہے وہ منہج کو کلیئر کرنے کے لیے کہ 2 ہمارے لیے ایبسولوٹ سورس آف نالج ہیں، قرآن اور سنت، اور 2 ریلیٹو ہیں، اجماع امت اور اجتہاد. یہ قرآن و سنت سے ہی نکلے ہیں، ڈرائیوڈ ہیں. اور وہ کیسے؟ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع ہونے نہیں دے گا. یعنی میری امت جب اجماع کرے گی تو وہ حق پر مبنی ہوگا. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہوا، قرآن پاک کو کتابی شکل میں لکھنے پر اجماع ہوا ایک جگہ پر. ویسے تو حضور نے اپنی زندگی میں خود لکھوایا پورا قرآن، لیکن وہ سکیٹرڈ فارم میں تھا. اس پر اجماع ہوا. خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر اجماع ہوا. ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے پر، کہ قادیانی فرقہ چاہے وہ لاہوری ہو یا احمدی ہو وہ دار اسلام سے خارج ہے. جو بھی غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کسی قسم کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے وہ اسلام سے خارج. اس پہ اجماع ہوا. اجماع قیامت تک جاری رہے گا. اور چوتھی چیز ہے اجتہاد. اگر کتاب سنت اجماع میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر اجتہاد کریں گے ہم، اور وہ بھی مسئلوں میں ہو رہا ہے. انتقال خون کا مسئلہ ہے، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہے، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ.
ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں ان پر اجتہاد ہوگا. تو ان پہ جب اجتہاد ہوتا ہے اور آج کے علماء جب فتوے دیتے ہیں تو کیا ہم لوگ ان علماء کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ ورنہ تو آج پھر کوئی انفی شافی مالکی نہیں ہے. اگر اسی کا نام تقلید ہے، کتاب و سنت میں سے اجتہاد کرنے کا نام ہے، تو پھر تو لوگ مولوی تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہیں، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مقلد ہیں، یا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے مقلد ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. کتاب و سنت کو ماننا کسی کی تقلید نہیں ہے. ورنہ آج کے مسئلے تو ان کے مولوی بتا رہے ہیں، تو اگر یہ امام حنیفہ کے مقلد ہے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات سے دکھائے نا. ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کیا مسئلے ہونے والے ہیں بعد میں، کیونکہ فرشتوں کے پاس بھی تو علم غیب نہیں ہے. تو یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 نمبر اثر موجود ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے پھر اجماع میں تلاش کرو، اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کرو. مقلد نہ ہو جاؤ، اجتہاد کرو، اجتہاد کرو. تو علماء سے مسئلے پوچھنا ان کی تقلید نہیں ہوتا، ان کو بتائیں کتاب سنت اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے. باقی اجتہاد تو اپنی سچویشن پہ ہوگا. تو یہ اس طرح ترتیب. تو اہل سنت اور اہل بدعت کا کیا اختلاف ہے؟ اہل بدعت اپنے مولویوں کے اجتہاد کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں، جبکہ اہل سنت اصحاب الحدیث کا یہ منہج ہے کہ پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد. اور اجماع کبھی بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع ہی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میں نے یہاں پر ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھا. اب چھٹا ٹاپک، قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 کوشش کرنا، نمبر 2 بات متوجہ ہو کر سننا، اور نمبر 3 اپنی عقل استعمال کرنا، انٹلیکٹ استعمال کرنا. اس کے ثبوت پہ کچھ آیات ہیں. آیت نمبر 20 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک بار کو نیت کر کے نکلے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود سیدھے راستے پر چلا دے گا. سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر حضور کے قدموں تک پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش تو کوئی کرے. آیت نمبر 21 سورہ صاد کی آیت نمبر 29، یہ بھی اہم ترین آیات میں سے ہے مولویوں کی کمر توڑنے کے لیے. کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، الیکا آپ کی طرف، مبارکن جو بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب اور عقل والے اس میں سے نصیحت حاصل کریں. عقل والوں سے مراد مولوی نہیں ہے، ہر انسان جس کے پاس عقل ہے. کیوں کہ بخاری مسلم کی متول حدیث ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہونی. تو اگر عقل والے صرف مولوی ہیں پھر تو ہماری موجیں لگ گئی. اگر مولوی سے مراد اپنے آپ کو لے رہا ہے پھر تو سارے ہم جنتی ہیں، ہمارے پہ تو گرفت ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر ہم بھی مراد ہیں تو پھر مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے اس مسئلے میں، پھر ہر بندہ عقل استعمال کرے گا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر. تو قرآن پاک جو باطل نہیں داخل ہو سکتا. کوئی مولوی کا لبادہ پکڑی اور داڑھی اور تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں مولوی کا لبادہ اوڑھ کے بھی قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا. پکڑا جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑا جائے گا. آیت نمبر 22 سورہ قاف کی 37 نمبر آیت، ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں ہے نصیحت، لمن کان لہ قلب، یا تو اس شخص کے لیے جس کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہو، اس کے لیے. اور اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے، او القى السمع وهو شہید، تو یا پھر دوسری کیٹیگری کا بندہ ہے، تو بات متوجہ ہو کر سنے، کان لگا کر، تو اس کے لیے بھی ہدایت ہوگی. پہلے کی مثال سیدنا ابوبکر ہے، دوسرے کی مثال سیدنا عمر ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعوت پیش کی گئی، فوراً قبول کر لی. سیدنا علی پر دعوت پیش کی گئی، فوراً قبول کر لی. سیدہ خدیجہ کے اوپر دعوت پیش کی گئی، فوراً قبول کر لی. کیوں؟ لمن کان لہ قلب، ان کا دل مردہ نہیں تھا. انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل
اگر زندہ نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں. دوسری بات ہے او القسم وهو شہید, یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سن لے تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی. سیدنا عمر کو 6 سال لگے لیکن بات سمجھ آ گئی, سنتے رہے سمجھ آ گئی. جیسے مجھے بھی 31 سال لگے تو پھر بات سمجھ آ ہی جاتی ہے. آیت نمبر 23 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36, انما یستجیب الذین یسمعون, بے شک حق وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ, اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا قیامت والے دن. ثم الیہ یرجعون, پھر تمہارا لٹایا جانا اسی کی طرف ہوگا. یعنی یہ لوگ اصل میں مردہ ہیں جو بات سنتے نہیں ہیں, اور یہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھیو گمراہ ہو جاؤ گے, نہ سنو وہ گل سنو ہی نہ, علی دی گل ہی نہ سنو, جڑا اتنے جانا گمراہ ہو جاتا ہے. تو اپنی باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ڈاکی سے بھی کم حیثیت ہے, اپنے نبی کا پیغام کوشش کرتے ہیں لوگوں تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کس کی روش ہے کہ بات نہ سنو. اگلی آیت سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 26, اور یہاں پر آیت نمبر 24, وقال الذین کفروا, اور کافر کیا کہتے ہیں, لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سنا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا, پھر تم یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ تو نہیں کہو گے, پھر تم کہو گے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مت سننا قرآن کو, یہ کافر کہتے تھے. والغوا فیہ لعلکم تغلبون, اور شور مچا دیا کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ. تمہارے غالب آنے کی ایک ہی صورت ہے, قرآن کا تو تم علمی لیول پہ مقابلہ نہیں کر سکتے, رولا ڈال دو, لڑائی ڈال دو, جھگڑا ڈال دو, کوئی بات قرآن کی سنے ہی نہ, کیونکہ جو سنے گا وہ صحابی ہو جائے گا. اس زمانے میں تھا. آیت نمبر 25 سورۃ الملک کی آیت نمبر 10, ان لوگوں کا قیامت والے دن کیا حشر ہونے والا ہے جو کہتے ہیں گل نہ سنو گل نہ سنو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے اگر دنیا میں ہم بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. اس سے اگلی آیت ساتھ ہی ہے, فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا, پھٹکار ہو ان کے اوپر. اصلی جرم کیا ہے؟ بات نہ سننا اور عقل استعمال نہ کرنا. ٹاپک نمبر 7, قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور کتاب کے ذریعے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور جہاد اکبر ممکن ہی نہیں ہے. دعوت و تبلیغ اور جہاد اکبر کتاب اللہ. آیت نمبر 26 جو ٹائٹل آیت کے طور پہ میں نے بیان کی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, سورۃ الانعام آیت نمبر 19. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قرآن میرے پاس اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں تبلیغ کر دوں, تمہیں ڈر سنا دوں, جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ تبلیغ نہ کرے. یہاں کیا ہوا ہے, لوگوں نے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں. ایک مکتبہ فکر نے فیضان سنت پکڑا دی ہے, دوسرے نے فضائل اعمال پکڑا دی ہے, تیسرے نے الرحیق المختوم پکڑا دی ہے, چوتھے نے 14 ستارے پکڑا دی ہوئی ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ کو پتا ہے. اور کتاب اللہ پس پشت. آیت نمبر 27 سورہ قاف کی آیت نمبر 45, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو واعظ کریں, لوگوں کو تذکیر کریں, نصیحت اس کے لیے جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے, وہ مان لے گا آپ کی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ یہی سورہ قاف ہوا کرتی تھی, 45 آیات ہر جمعے کا خطبہ. صحیح مسلم کتاب الجمعہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2015 نمبر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر سورہ قاف اس کتاب کے ذریعے آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے. آیت نمبر 28 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52, فلا تطع الکافرین, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کریں, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کتاب اللہ کے ساتھ جہاد. کتاب تو اس کی آخری سٹیج آئے گی نا, جس کا کتاب اللہ سے تزکیہ نفس ہوگا, عقائد کی اصلاح ہوگی, وہی قتال کے لیے بھی آمادہ ہوگا. تو کتاب اللہ کے ذریعے جہاد.
اور یہ مکی صورت ہے اور مکے کے اندر جہاد نہیں تھا اس وقت، قتال کی شکل نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیا. اور آیت نمبر 29 سورہ حمیم السجدہ کی 33 نمبر آیت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ کتاب اللہ کی طرف بلانا. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک کام کرے، ورنہ دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو کہے میں بھی عام مسلمان ہوں. شیخ الحدیث بڑے بڑے القابات دمے نہ لگا لے اپنے ساتھ، پروٹوکول نہ لینا شروع کر دے کہ قال اننی من المسلمین، میں بھی عام مسلمان ہوں، میرے اندر بھی کوئی لادہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ میرے دو سینگ نہیں نکلے ہوئے کہ میرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل مثال تھے. جب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا کوئی معاملہ ہوتا تھا، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹانیں توڑ رہے تھے، بلکہ جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے توڑتے تھے. اور صحابہ نے کہا الجو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھوک، اپنی قمیضیں اٹھا کے بتائی پتھر باندھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کرتا اٹھایا، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، خود بھی نیک کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور پھر بھی کہے میں عام مسلمان ہوں، میں کوئی بہت بڑا جو بزرگ نہیں بن گیا. ٹاپک نمبر 8، قرآن حکیم سے دوری. یہ سب سے خطرناک ٹاپک ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں قرآن و سنت کو پڑھ کے تو ہدایت قبول کرتے. یہ آ گیا جناب، مسئلہ حل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ٹاپک نمبر 8، قرآن حکیم سے دوری اور آخرت کی ناکامی کی اصل وجہ اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی ہے. سیدھی سی بات ہے، اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی. اس پہ ہمارا وہ پورا ریسرچ پیپر ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام. تو اس کا انجام یہ ہونا ہے، یہ دیکھ لیں آپ قرآن پاک سے آیات. سورہ لقمان آیت نمبر 21 اور یہاں پر آیت نمبر 30، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے، کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے، اپنے آباء و اجداد کو. بعض لوگ کہہ دیں گے کافروں کے بارے میں آتے ہیں، اچھا جی کافر شراب پیے تو اس کو سزا، مسلمان پیے تو شراب نہیں، شراب پینے میں اس کو سزا نہیں ملے گی، مسلمان کے لیے دگنی ہوگی. قرآن پاک تو رولز ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے، کوئی کہے ٹریفک سگنل والا کہ یہ ٹریفک جو سگنل سرخ بتی پہ جو گاڑی چلا دے گا یہ عام بندے کے لیے ہے، میں چونکہ ٹریفک پولیس والا ہوں میں تو نکل سکتا ہوں. نہیں، صحیح بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. پیغمبر نے کس لیول پہ اتر کے بات سمجھا دی ہے. ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے تو چھوڑو اس کو، پھر یہ قیامت تک کے لیے رولز ہیں. کافر ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے، تمام کے لیے اس میں رولز ہیں. جسے فٹ اسے گفٹ، جس پہ فٹ اس کو گفٹ. تو جو بھی آج یہ بات کہے گا ہم اپنے بزرگوں کے اوپر رہیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے فرقے کے بزرگ ہوں یا اپنے مذہب کے بزرگ ہوں، اس میں داخل ہے. اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بھلا شیطان اگر ان کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہو تب بھی یہی کہتے رہیں گے؟ ان کو نظر بھی آ جائے کہ یہ چیزیں سیدھی سیدھی شرک ہیں، یہ ہماری نماز کا طریقہ سیدھا سیدھا بخاری مسلم کے خلاف ہے، تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے. آیت نمبر 31 سورہ التوبہ کی بھی آیت نمبر 31 ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا. اہل سنت کی تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پوپ جو تھے ان کی حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنی کتابوں کے مقابلے پہ ترجیح دیتے تھے. آج بھی دیکھ لیں گے ویٹیکن سٹی میں جو پوپ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس حرام اور حلال کا اختیار ہے. کیتھولک کرسچن سے آپ پوچھ لیں. اور بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی. قدم بقدم
بالشت بر بالشت انہی لوگوں کے راستے پہ یہ چلیں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ سے مراد کون لوگ ہیں, کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو یہود و نصارہ کی ایک بڑی بیماری یہ تھی. آیت نمبر 32 سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک یہ رکت انگیز ترین آیات ہیں قرآن پاک کی, کہ جو اتنی چیخو پکار کے بعد بھی کتاب و سنت کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اب کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اس قیامت کے دن ظالم شخص اپنے ہاتھ چبا کے منہ میں ڈال رہا ہوگا یوں پریشانی میں. کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. لوگ ہمیں کہتے تھے حنفی شافی مالکی جعفری, اس طریقے سے اپنے آپ کو امتوں میں نہ امت کا تفرقہ بازی مت کرو, محمدی بنو, مسلم بنو. کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا, ہائے افسوس, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ فلاں دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا بڑے سمجھانے والے, اور چھڈو جی جتھے تواڈے ابا جی ایتھے ہاتھ بندے سن تسی بھی ایتھے ہی ہاتھ بنو جناب, کیڑے کمبج پی گئے ہو, تحقیق لگ گئے ہو. کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ دوست ہی بیڑا غرق کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے لقد اضلنی عن الذکر, بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر قرآن کے آ جانے کے بعد. بعد اذ جانی, یہ حق تو میرے پاس آ گیا تھا, مجھے پتہ چل گیا تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, مجھے پتہ چل گیا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے, لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے. یعنی یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں اس طرح کے دوست. من الجنۃ والناس, انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں شیطان. اب اگلی بات خطرناک ہے. وقال الرسول, اور رسول اللہ شکایتاً کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میری قوم میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا, اپنے بزرگوں کو آگے رکھ لیا ہوا تھا. والعیاذ باللہ. جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے, اس کی شفاعت کون کرے گا؟ والعیاذ باللہ. آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی 66 سے لے کر 68 تک آیات, یہ اس کا بھی کلائمیکس ہے. آگے یوم تقلب وجوہہم فی النار, قیامت والے دن جب ان کے چہرے تلے جائیں گے آگ کے اوپر. یقولون یا لیتنا, کہیں گے دوست کی ہائے افسوس, کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. وقالو, اور کہیں گے ربنا, رب ہمارے, انا اطعنا سادتنا, بے شک ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے, سعادت مند بڑے بڑے جبے اور دستارے والے بزرگوں کے پیچھے. وقبرانا, اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ہم چلتے رہے. جی یہ مفتی اعظم ہند ہے, یہ مفتی اعظم پاکستان ہے. کبرانا صحیح ٹرانسلیشن ہے, کبرانا سعادتنا, اے اللہ ہم ان کے پیچھے چلے. آپ غصہ کیا نکالیں گے؟ یہ بزرگ جو ادھر حضرت صاحب جوتیاں اٹھائی پھرتے ہیں نا, تو کل وہ جوتیاں ماریں گے بزرگوں کے سروں پر. اور وہ آگے آ رہا ہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, تو اے اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہمارے بزرگوں نے. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے, دگنا عذاب دے ان کو. وَلْعَنْهُمْ لعنن کبیرہ, ان پر بڑی لعنت بھیج اے اللہ. یہ جتنے بڑے بزرگ ہیں اتنی بڑی لعنت بھیج ان کے اوپر دنیا میں جو انہوں نے. اب یاد رکھیں جو صحیح بزرگ ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, امام داؤد, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, یہ بڑے بڑے بزرگ, ان کی بات ہم نہیں کر رہے. ان کے ناموں پر جن لوگوں نے فرقے بنائے ان کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں کبھی وہم بھی آتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں؟ جب ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں
سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17، اللہ اس چیز کا ارادہ کرے عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب کو ہلاک کر دے، کون ہے جو اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے؟ تو کیا حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں آیت پڑھ کے؟ نہیں، بتا رہے ہوتے ہیں توحید اور شرک میں فرق سمجھو۔ تو معاذ اللہ جب ہم ان فرقوں کی کو کنڈیم کرتے ہیں تو ان بزرگوں پر، امام جعفر کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ بات کلیئر کر لیں۔ 9واں ٹاپک، قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مذمت، صراط مستقیم کی پہچان اور واحد ناقابل معافی جرم کی نشاندہی۔ آیت نمبر 34 سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ غدیر خم کی حدیث یاد کر لیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل 6225، 6226، 6227، 6228۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا اور گمراہ ہو جائے گا وہ شخص۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے آج اپنے فرقوں کے نام مسجدوں کے باہر لکھ لیے ہوئے ہیں۔ کسی ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے مسجدوں کے باہر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی کسی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا ہو، کوئی ثابت نہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، اس پر فخر محسوس مت کرو۔ فخر کس پر محسوس کرو؟ اگلی آیت، آیت نمبر 35 سورۃ الحج کی آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، من قبل، اس سے بہت پہلے، وفی ھذا، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا۔ اپنے آپ کو مسلم کہو، جس طرح غیر مسلم اپنے آپ کو مسلم، لفظ مسلم کہتے ہیں وہ، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اٹ چکو تو فرقہ ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 36 سورۃ الانعام 159 نمبر آیت، بہت ڈینجرس ترین فتویٰ، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، بڑی دھمکی ہے اس کے اندر، نبڑ لائیں گے انہوں، اللہ دے سپرد کر دو، چمڑی لاؤں گے انہوں دی۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کرتوت کیے تھے دنیا میں، فرقے بنا بنا کے اپنی روٹی چمکائی تھی۔ آیت نمبر 37 سورۃ الانعام کی 161 سے لے کر 163 تک آیت، یہ ہے ہمارا دین پورا ان 3 آیات کے اندر، 4 آیات میں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو بالکل سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے، وہ ملت کیا ہے؟ حنیفا، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، حنیفہ، ایک حنیفہ ہے وہاں وہ حنیفہ والا، وہ ہے آتی ہے اس کے اینڈ پہ، اس کے اینڈ پہ الف آتی ہے۔ یہ بعض لوگ ادھر سے کہتے ہیں یہ منفی ہیں، یہ نہیں ہے، وہ حنیفی بنے گا، پھر انفی نہیں بنتا، حنیفی بنے گا، اس میں ہے، اس میں الف ہے، زمین اسمان کا فرق ہے۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن کسی کو کہہ دے کہ یہ مشرک نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، ٹوٹل اوبیڈینس ٹو آل مائٹی اللہ، لا شریک لہ، اور اس کا سب سے بڑا تقاضا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں، سب سے پہلا فرما بردار میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 38 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ چیز ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اگر تم واقعی ڈرتے ہو آخرت کی جواب دہی سے. کیا وصیت ہے؟ صراط مستقیم، ایک راستہ. یہ کہتے ہیں چاروں یا پانچوں یا نہیں، ایک راستہ. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، وہ راستہ ایک ہے، امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو تمام انبیاء کا راستہ ہے. اور اس میں مسند امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، فش بون ڈایاگرام بنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لکیر پر یوں ہاتھ پھیرا ہوا فرمایا یہ تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو، تمہیں رائے راست سے ہٹا دیں گے. اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. حضور بھی فرما گئے میرا ایک ہی راستہ ہے. او جی یہ سارے راستے حضور تک ہی جاتے ہیں، حنفی، قادری، چشتی، مالکی، سہروردی. او بھائی ایک راستہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اگر یہ راستے بنانے ہوتے نا تو پہلے 4 راستے وہاں بنتے، ایک صدیقی ہوتا، ایک فاروقی ہوتا، ایک عثمانی ہوتا اور ایک علوی ہوتا. وہ تو 4 کوئی نہیں بنا کے گئے، یہ بعد میں راستے بنائے ہیں لوگوں نے. آیت نمبر 39 سورہ الزمر 65 نمبر آیت. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر یہی وحی کی گئی تھی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال اکارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ پروفٹس کو ایڈریس نہیں ہے، پروفٹ کے ذریعے امتوں کو ایڈریس ہے. ظاہر ہے پروفٹ کے لیے تو محال ہے کہ وہ شرک کریں، وہ تو خود توحید کی دعوت دینے آتے ہیں. آیت نمبر 40 سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں بھی ہے اور 48 نمبر آیت میں بھی اسی کے قریب قریب الفاظ ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا. یہ آخرت کے دن کا ہے، دنیا میں معاف کر دے گا. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آیا کہ دنیا میں جو شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن آخرت میں نہیں معاف کرے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اگر کوئی کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت الدین شرک بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار. لا تبدیل لکلمات اللہ. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب حضور فرماتے ہیں شفاعت کرنے کے لیے میں بار بار دوزخ کی طرف جاؤں گا، آخری دفعہ جاؤں گا تو دوزخ کا دروازہ کہے گا یا رسول اللہ بس اب دوزخ میں صرف وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، وہ کبھی نہیں جائیں گے. قرآن نے کن کو روک رکھا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اس مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جس کے چیتڑے ہوائیں اڑا دیں، بکھیرتی پھرے. بولے اعوذ باللہ تعالی. 41 نمبر آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی. ان نبیوں نے دنیا میں اپنی دعا کر لی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے. میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے
جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اب آخری ٹاپک آ گیا. یہ 9 ٹاپک کیوں لکھنے پڑے؟ یہ 10ویں گولی اصل میں ہضم کروانی تھی. یہ ترتیب کے ساتھ میں نے بات کی تھی. یہ 41 آیتیں پڑھیں گے تو تب یہ اگلی آیتیں ہضم ہوں گی. جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شرک, اور ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے شرک ختم ہو گیا ہے, شرک ختم ہو گیا ہے, شرک ختم ہو گیا ہے. شرک ایک گروہ میں سے ختم ہوا ہے. صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں. بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے. مگر مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام وہ تو 100% شرک سے محفوظ تھے. پھر ان کے پیٹرن پہ قیامت تک جو گروہ رہے گا وہ شرک سے محفوظ رہے گا. ورنہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ 72 فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے. ہمیشہ کے لیے دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ شرک. صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لے گا اس بندے کے حق میں. تو جنازہ ہندو پڑھتے ہیں آ کے, اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو یہ 10واں ٹاپک کیا ہے؟ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت غلبہ توحید ہے. اور اس میں 2 چیزیں, عبادت بھی صرف اللہ کی, اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا صرف اللہ سے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں, تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں. ظاہری اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں, وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. میں کہتا ہوں بھائی کو بھائی مجھے پانی پلا دے, بالکل جائز ہے. لیکن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بغداد شریف میں, وہاں بھی قبر کے اندر, اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے, وہی بات وہی جملہ وہی بندہ, شرک ہو جائے گا. غائب میں پکارنا, غائب میں کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ شرک ہے, ناقابل معافی جرم ہے. اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا. یہ مثالیں دے ہوتے جی کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نہ پکارے, پکارے بھائی ضرور پکارے, ظاہری اسباب اختیار کرے, اس کا تو حکم ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اسباب تو اختیار کرنے ہیں, اس کا تو حکم ہے, پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. لیکن جو سامنے موجود نہیں اس کو کیا پکاریں گے؟ ایک بندہ سویا ہو وہ ہماری بات نہیں سن سکتا, تو ایک بندہ دنیا سے جا چکا ہے, ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن اب کوئی نہیں ہے. ہاں ہم اس کے لیے دعا کریں گے, ہماری دعاؤں سے اس کو نفع پہنچے گا. تو یہ ٹاپک میں اگلی جو ہے وہ آیات ہے. آیت نمبر 42 سورہ الصف کی آیت نمبر 9, جو قرآن پاک میں کم از کم 3 دفعہ مختلف انداز میں آئی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ, ودین الحق حق کے دین کے ساتھ مبعوث کیا. کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام جھوٹے ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرک اس بات کا برا مانے, اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے انشاءاللہ. تو قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا. آیت نمبر 43 سورۃ النحل کی آیت نمبر 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ایک ہی دعوت کے ساتھ, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت سے اجتناب کرو, جھوٹے خداؤں سے شیطان سے اجتناب کرو. عبادت میں تمام عبادت کی شکلیں داخل ہیں, نماز, روزہ, حج, قربانی, صدقہ, سجدہ, رکوع, تمام عبادت کی شکل. اور وہ مشہور آیت آگئی سورۃ الفاتحہ, جو ہر نماز میں امام ہو یا مقتدی پڑھنا واجب ہے. وہ سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت ہمارے عہد کا اعادہ, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, میرے اور میرے بندے کے درمیان بانڈ ہے, کامن ہے, بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا. اس آیت کے اوپر ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4, ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں. عبادت میں تو ہم کوئی شریک نہیں کرتے، دعا میں کر لیتے ہیں. تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کوئی عطائی خدا ہونا چاہیے جس کی عطائی عبادت ہو، جس طرح عطائی مشکل کشائی کے لیے ہوتا ہے. جی اللہ کی اطاعت سے ہی کرتے ہیں. اور بھئی یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جو خصوصیات اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہیں وہ اللہ کی اطاعت سے بھی نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ اللہ وہ عطا ہی نہیں فرمائے گا. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں احتیاط میں ایک حدیث مسند امام احمد میں اور الادب المفرد میں بھی لے کے آئے امام بخاری. ایک صحابی نے فی البدی زبان میں حضور کے سامنے کہہ دیا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کی اطاعت والی مننے ہے، کیونکہ حضور کو بھی پتا تھا صحابی نے اللہ کی اطاعت سے ہی مانا ہوگا، صحابی تھا وہ، مشرک تو نہیں تھا. لیکن آپ نے پھر بھی منع فرمایا، پھر فرمایا بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ نہیں ایک جو اکیلا اللہ چاہے یہ کہو. اور ہم الحمدللہ آج یہی کہتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اور رسول تو نہیں کہتے. یہ حضور کی توہین نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا ایسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آگے سجدہ کیا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں. تو حضور نے اپنی خود توہین کروائی کہ سجدہ کروانے سے روک دیا. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے عمرہ گالیاں، تو اس عشق کے جلے کو حضور نمبر لینے دیتے نا. آپ نے خود اپنی گستاخی کی کہ میری تعظیم نہ کرو سجدے میں. یہ تو کہتے ہیں جی وہ اپنی طرف سے تعظیم کے بنا کہتے ہیں جی یہ تعظیم نہیں کرتے اس لیے یہ کرتے ہیں. تو حضور نے خود اپنی گستاخی کی، نعوذ باللہ. ہمارے اپنے کرائٹیریا نہیں ہوں گے، جو کتاب و سنت میں کرائٹیریا ہیں ہم وہ مانیں گے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابی کا عقیدہ بتانے لگا ہوں، صحابی کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کتاب المغازی اور کتاب الجہاد چیپٹر کے اندر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کا لشکر روانہ کیا جن کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا، انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم اپنے رب سے مل چکے اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی. حضور مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم اپنے رب سے مل گئے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے ہیں. یہ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ دیکھ لیں. تو لگائے فتویٰ صحابی کے اوپر، ان کے دماغ میں اس طرح کے عقیدے نہیں تھے. یہ تو جو ہے یہ جو برصغیر پاک و ہند کی پیداوار ہے یہ عقیدے، یہ تو ٹرمنالوجی ہی کہیں موجود نہیں تھی جو آج ہمیں چیزیں ایڈریس کرنی پڑ رہی. یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگوں کی تفسیروں میں ہمیں مسئلہ علم غیب، مسئلہ حضر و ناظر، مسئلہ تقلید، یہ چیزیں اس طرح ملتی نہیں ہیں. یہ تو بعد کی شروع ہوئی بیماریاں، تو کیسے ملتی ہیں ہمیں پرانے بزرگوں میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرما دیا. تو یہ بات یاد رکھے، اصل جھگڑا کیا ہے؟ غائب میں پکارنا شرک ہے. اختیار ہے یا نہیں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. اختیار کس کو دیا ہوا ہے؟ فرشتوں کو. بارش اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے؟ اگر میں کہوں یا میکائیل بارش برسا دے، شرک ہو جائے گا. اللہ کے اذن سے برسا دے جو اللہ نے تجھے اذن دیا ہے، تب بھی شرک ہو جائے گا. کیوں؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز سکھائی ہے اس کے لیے. لہذا یہ شرکیہ نعت ہے جو چل رہی ہے، نعت کے ہم دشمن نہیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا حسان بن ثابت حضور کے لیے نعتیں پڑھتے تھے، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما. تو نعت سے ہماری دشمنی نہیں ہے، لیکن شرکیہ نعتیں، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، یہ وہ جو تبلیغ جماعت کے بھائی ہیں جنید جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ سیدھا کرے. تو وہ اب وہ ان کا بھی کیا قصور؟ وہ مفتی سعید صاحب ہے، انہوں نے لکھ دی ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے لکھی ہے. یہ تو پتہ چلے گا نا کبرا نا سعادتنا کا کیا ہونے والا ہے. مفتی صاحب نے لکھ دی، مفتی صاحب کی قبر میں تو نہیں جانا. مفتی صاحب نے پکڑ کے سود کو اسلامک بینکاری کا نام دے دیا تو مفتی صاحب نے لکھی ہے، اب سود حلال ہو گیا. تو یہ بات نہیں ہے. یہی مفتی صاحب کہنا کہ اپنے بچے کو ٹاٹ والے اسکول میں داخل کرائے، ہم کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا دماغ نہیں کام کرتا. جہاں اپنا نقصان ہوگا وہاں مفتی نہیں ہمیں نظر آئے گا،
جہاں دین میں چور راستے نظر آئیں گے وہاں مفتیوں پہ ڈال دیں گے. تو فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح جا رہا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے درود شریف لے کے جانے پر. ہم ان کو کوئی کام نہیں کہہ سکتے. غائب میں پکاریں گے شرک. یہ فرشتے ادھر جو ہیں ان کو بھی میں نہیں پکار سکتا. آیت الکرسی میں موجود ہے. آیت الکرسی کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2341 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک کے لیے شیطان اس کے قریب نہ آئے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے کو پکارو, اللہ کو پکارو نا آیت الکرسی پڑھ کے. تو مسئلہ پکارنا ہے, پکار شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے. مطلقاً پکار شرک نہیں ہے. مطلقاً جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں غائب میں, لیکن مدد نہیں آپ سے مانگ رہے, آپ پر سلام بھیج رہے ہیں. اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی, جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جہاں کوئی نیک بندہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم نماز میں جب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو, ہمارا سلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیتا ہے. مطلقاً پکارنا بھی شرک نہیں ہے, غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. تو اس باریک سے فرق کو سمجھے, اس میں بڑی ایگزیجریشن ہوتی ہے. اس طرح قبر رسول پہ جا کر صحیح سند سے جو ہے وہ سنن بہیقی میں, الموطا امام مالک میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے 11793 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھ کے قبر رسول پر آ کے پڑھتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم یا ابا بکر, سیدنا ابو بکر کی قبر پر, اور پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کے سلام کرتے. تو ہمیں کوئی چڑ نہیں اس سے, لیکن یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں. یہ سیگا بدعت نہیں ہے, یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں. جیسے ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا نہیں پڑھ سکتے, مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا نہیں پڑھ سکتے, اسی طریقے سے یہاں پر وہ سلام پڑھیں گے جو حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا نماز کے اندر اور درود ابراہیمی, وہاں پر جا کر وہ پڑھیں گے جو صحابہ کرام سے صحیح سند سے ثابت ہے. آیت نمبر 45 سورۃ النمل کی 62 نمبر آیت. اب یہ کنکلوڈ ہوتی جائیں گی آیات. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئر کٹ بیان فرما رہا ہے کہ غائب میں جس کو پکارا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے, اللہ کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, اور جو پکارے گا وہ سمجھ لے اس نے اپنا الہ اس کو مان لیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, اور بھلا کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور دور کر دیتا ہے اس سے تکلیف کو, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین کے اندر, یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں پھر تمہیں سکونت دیتا ہے تمہارے بعد تمہاری اولاد کو. اللہ اکبر. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ قلیلا ما تذکرون, لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے, بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اللہ کے علاوہ کسی کو غائب میں پکارنا گویا اس کو الہ بنانا ہے. یہ آپ دیکھ لیں, بہت کلیئر کٹ آیت ہے, یہ سب سے سخت آیت ہے غیر اللہ کو پکارنے میں پورے قرآن میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, یہ آیت جو ہم نے پڑھی سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 تھی. اب سورۃ البقرہ کی 186 نمبر آیت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے میں تمہارے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان, قبول کر لیتا ہوں پکارنے والے کی دعوت, اس کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. یہ میں نے کہا تھا میگنا کارٹا ہے انسانیت کا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے رب کو پکار سکتا ہے. ہاں اللہ کی حمد کرے, دروشی پڑھ کے پھر اللہ کو پکارے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ حمد اور درود کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. تو مانگے, لیکن کیا ون وے ٹریفک نہ ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے. آیت نمبر 47 سورۃ المومن کی آیت نمبر 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے یہ وہی فرما دی ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دعا کرنی ہے کس سے؟ اللہ سے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یہاں دے دیں عبادت کا لفظ اللہ نے دعا پہ استعمال کر دیا ہے. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے,
سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو عنقریب دوزخ میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دوں گا. اور اس آیت میں دعا عبادت کہا گئی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، یہ آیت حضور نے تلاوت کی. جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، غائب میں پکارنا ہی اصل عبادت ہے. پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ والی آیت آپ نے پڑھی، اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دعا عبادت ہے. ایاک نستعین. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76، یہ دو آخری جو آیات ہیں، یہ وہ آخری کیڑا نکالنے کے لیے کہتے ہیں نہیں قرآن میں آتے تو بتوں کے بارے میں، من دون اللہ سے مراد بت ہیں. بھئی قرآن پاک میں من دون اللہ سے مراد بت بھی ہیں، من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ بھی ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں، من دون اللہ سے مراد جن بھی ہیں، سب مراد ہیں. یہاں میں نے بتوں والی آیت نہیں لگائی تاکہ کسی کے دماغ میں وہم نہ آ جائے، یہاں آیت لگائی ہے ایک پروفٹ، اور اولو العزم پروفٹ، مردوں کو زندہ کرنے والا پروفٹ اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، روٹی کے محتاج تھے. اللہ روٹی کا محتاج نہیں ہے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر ان مشرک عیسائیوں کی طرف دیکھو یہ کس طرح نصارہ الٹے پھرے، آیتیں پڑھتے ہیں لیکن یہ بدعتیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان عیسائیوں سے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی. من دون اللہ، آگے لفظ من دون اللہ. آپ کہیں گے جی ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن من دون اللہ تو ہو گئے نا بزرگ. اور اگلی بات تو بڑی خطرناک ہے، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یہ حضرت عیسیٰ ان کی والدہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. لو جی عبادت کرو نہ کرو یہ تو چکر ہی لادا ہو گیا. یہ نفع نقصان کے، بھائی عیسیٰ بن مریم نفع نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی اور شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ نفع نقصان کے مالک نہیں. یہاں ہو جانا چاہیے تھا نفع نقصان کے مالک نہیں مگر اللہ کے اذن سے، اللہ چاہے تو مالک بن جاتے ہیں، لیکن کیٹاگوریکل ڈینائی ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا. یہ بڑی انٹلیکچوئل آئی ہیں یہاں پہ چیزیں کہ ہر چیز کو ہر وقت سننا اور علم میں رکھنا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے اس وقت 6 ارب انسان بیک وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہو تب بھی 6 ارب لوگوں کی بات سن ہی نہیں سکتے. 2 یا 3 سے زیادہ کی بات سن ہی نہیں سکتا، انسان کی کیپیبلٹی سے ہی باہر ہے، کیسے سن سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہر وقت ہر چیز سے باخبر ہونا. آیت نمبر 49 سورہ بنی اسرائیل کی آیت 56 اور 57، یہ واحد پورشن ہے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کی نفی بھی فرما دی ہے. ویسے آیتیں پیش کرنے کہتے ہیں جی یہ تو لکھا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ ہم حضرت علی سے نہیں مانگتے، ہم شیخ عبد القادر، یہ نہیں تو کوئی نہیں لکھا ہوا. تو قرآن میں تو باطل نہیں تھا، یہ نہیں بھی آگے یہ آخری آیت اس لیے آخر میں لگائی ہوئی ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ تمہیں زون ہے نا جن ہستیوں کے بارے میں، ذرا پکارو ہاں ان کو. یہاں بت مراد نہیں ہے، آگے آ رہا ہے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو یہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں. اور جس ساڑھے تے مصیبت آنی سی وہ پھیر دیتی غوث پاک نے، دوئے پاسے ٹر گئی. ہاں یہ کہتے ہیں جڑا 11ویں دن ہے وہ مصیبت آنی بھی ہوئے تھے وہ ٹل جاتی ہے. یہ وہی الفاظ ہیں کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو دور کر سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں. یہ بتوں کے بارے میں آیت نہیں، اس آیت کا شان نزول بخاری مسلم میں موجود ہے اور الفاظ سے بھی کلیئر ہو جائے گا آگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب جنگلوں میں جاتے تھے تو جنوں کی پناہ حاصل کرتے تھے. میں اس جنگل کے جن کی پناہ میں آتا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جن تو خود مسلمان ہو چکے ہیں، وہ تو اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے ہیں، تم جنوں کو پکار رہے ہو. اس کا شان نزول بخاری مسلم میں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنوں کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں نہیں ہے، زندہ مخلوق کے بارے میں یہ آیات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر ہے، اہل سنت کے لمانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں کی تفسیر اس میں پڑھ لیں. تینوں نے لکھا ہے اس سے مراد جن، فرشتے اور انبیاء کرام ہے. کنز الایمان احمد صاحب بریلوی صاحب کے ترجمے میں جو تفسیر ہے، ان کے خلیفہ مفتی احمد یحییٰ نعیمی صاحب کے جو مرشد ہیں نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے بھی لکھا ہے یہاں مراد پیغمبر ہے. شکر الحمدللہ انہوں نے بھی یہ بات لکھ دی ہے. پیغمبر، جن، انسان، فرشتے سارے شامل ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کے بارے میں زوم ہے نا، ان ہستیوں کو ذرا پکار کر دیکھو، نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ تم سے تکلیف ٹالنے پر وہ قادر ہیں. کیا ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اور جن لوگوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں. یہ وسیلہ پنجابی والا نہیں ہے، عربی والا ہے جس کا حکم ہے قرآن میں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں، جس میں پورا لیکچر میرا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، صحیح وسیلہ اور درود شریف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. اور وسیلہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش بھی کرو، قتال بھی کرو، اللہ کی راہ میں نیک اعمال کرو. یہ ہے وسیلہ. وسیلے سے مراد نیک اعمال. تو وہ 5 وسیلے ہیں جن میں سے ایک ثابت نہیں ہے اور 4 ثابت ہیں، وہ میں نے وہاں بتائے ہوئے ہیں. اس آپ لیکچر کو دیکھ لیں. 720085 720085 ہمارا یوٹیوب کے اوپر چینل کا ایڈریس ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا. تو نیک اعمال وہ تو خود کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے قریب، جن کو یہ پکارے ہیں وہ اللہ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم ان کو پکار رہے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ بت ہے، یہ بت دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور، نیک اعمال بت کرتے ہیں. یہ انسانوں جنوں کے بارے میں آیات. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی چیز ایسی کہ اس سے ڈرنا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57 تھی یہ. تو اس پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اب آخری نصیحت کے طور پہ اس پہ جو آیت نمبر 50 ہم نے ڈالی ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لیکچر سننے کے بعد اب یہ ہمیں اس آیت کی انٹینسٹی سمجھ آئے گی. سورہ السجدہ آیت نمبر 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے جس کو اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کر اس کو نصیحت کی جائے اور وہ پیٹ پھیر لے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. الفاظ دیکھیں، انتقام. اللہ نے فرمایا میں انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا ان مجرموں سے جنہوں نے میری آیات سے روگردانی کی. آپ یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے. مسلمان بے شک کرتا رہے، مسلمان جو ہے وہ کفر پہ مبنی نظام کو چلاتا رہے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں گانٹ کے مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے. جی یہ تو کافروں کے بارے میں آتے ہیں، تو یہ قرآن کافروں کو دے دو. باقی ویسے کافروں کے بارے میں ہے، وہ اس کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. جنہوں نے مسلمان ہونا ہے ان کے بارے میں ہی ہے نا. ہم نے تو مسلمان بننا ہی نہیں صحیح، تمہارے بارے میں کہاں سے ہونی ہے یہ آیات. تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ادھار تھا جو میں اپنے اوپر سمجھ رہا تھا کہ اس کو ریکارڈنگ میں، اس سچ پیپر کو ریکارڈ کروا دیا جائے. اب آخر میں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل کا ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں. www.youtube.com/user اور /720085. آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں 72085 چینل آن یوٹیوب 72085، تو ہمارے سارے لیکچرز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ وہ سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج یوم عرفہ کے دن، جو سعودی عرب کے مطابق آج دن تھا اور ہماری بھی الحمدللہ رات شروع ہو چکی ہے، جو ہم نے یہ درس سنا، ہمیں یوم عرفہ والا جو درد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دعوت قرآن امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج مجھے میدان عرفات سے فون آیا ایک بھائی کا حج پہ، انہوں نے کہا علی بھائی بتائیں دعا کیا کریں آپ کے لیے. میں نے کہا ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعوت قرآن کو عام کرے. اسی میں ساری دعائیں شامل ہیں. یہ دعوت قرآن جو ہماری نہیں ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخر میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث بھی بتا دوں. کتاب الصیام چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2476 نمبر حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آئندہ۔ تو یہ 9 ذی الحجہ پاکستان کے مطابق ہوگا۔ یہ چند جو بیچارے تھوڑے کم علم مولوی ہیں انہوں نے یہ لگا دیا ہے سعودی عرب کا، تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ آج سے 30-40 سال پہلے تک تو ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ سعودی عرب میں کب 9 ذی الحجہ ہے، لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے۔ تو امت 1400 سال تک اس فضیلت سے محروم رہی ہے۔ تو اس سے مراد 9 ذی الحجہ پاکستان کا ہے۔ اور دوسرا الزامی جواب ایسا ہے کہ رات کو نیند نہ آئے ان بیچاروں کو جو اس طرح کا غلط اجتہاد کرتے ہیں۔ اجتہاد کریں لیکن وہ طریقے کے ساتھ کریں۔ تو اجتہاد کو ہم مانتے ہیں لیکن اس طریقے کے اجتہاد کو نہیں، ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں جب دن ہوتا ہے نا امریکہ میں رات ہوتی ہے، تو امریکہ میں تو یوم عرفہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لہذا امریکہ میں جو اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ کے لوگ تو ہمیشہ ہی اس فضیلت سے محروم رہیں گے ان مولویوں کی انٹرپریٹیشن کے تحت۔ تو ان کا اجتہاد غلط ہے، ہمارا اجتہاد صحیح ہے کہ یہ امت پوری آفاقی امت، پوری انسانیت کے لیے دین ہے۔ شب قدر بھی ہمارے حساب سے ہوگی، یوم عرفہ بھی اور جو جہاں تک وہاں یوم عرفہ کا تعلق ہے تو یوم عرفہ والوں پہ تو وہاں روزہ ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یوم عرفہ والے دن حاجی تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یوم عرفہ ہمارا تو کل 6 نومبر 2011 کو انشاءاللہ امید ہے کہ 4:55 یا 57 منٹ آپ رکھ لیں، ختم سحری ہے 4:55 صبح، 4:55 سے پہلے سحری رکھ لیں، کر لیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں، خود بھی رکھیں۔ میں نے بھی گھر بات کی ہے، اپنے بچوں کو، بیوی کو، والدہ کو روزہ رکھوائیں۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزرا ہوا اور 1 آئندہ، لیکن اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے حضور، اللہ کے حضور توبہ کریں، اور اس کے بعد قربانی کا دن آئے گا 10 ذی الحجہ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دن افضل ترین عبادت ہے قربانی۔ سب سے افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کر لیں، پہلے دن نہیں کر سکے تو دوسرے دن، نہیں تو تیسرے دن۔ الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد 2 دن قربانی ہے، یعنی ٹوٹل 3 دن، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔ 13 والی جو یوم تشریق والی حدیث ہے 4 دن قربانی والی، وہ منقطع روایت ہے، اصول محدثین پہ وہ ضعیف ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت کی جو سند ہے، اسی سند پہ الموطا امام مالک میں عن مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر، اسی سند، گولڈن چین اس کو کہتے ہیں حدیث کی روایت میں، سب سے بیسٹ، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عید کے بعد 2 دن قربانی۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، یکم شوال اور 10 ذی الحجہ۔ عید 2 دن ہی ہوتی ہے، یہ یوم النہر 3 ہوتے ہیں، 10، 11، 12، ورنہ تو عید کی نماز دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہو، جس کی آج رہے گی کل پڑھ لیں، نہیں، عید کے دن 2 ہی ہیں، چھوٹی عید کا دن عید الفطر یکم شوال کو، اور 10 ذی الحجہ بڑی عید کا دن۔ تو عید کے دن 2 ہیں، ان میں روزہ رکھنا منع ہے، اس کے علاوہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور قربانی کے دن جو ہے وہ 3 ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات بیان کی وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی تو اس کو محو کر دے ہمارے دلوں سے، ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت اجماع کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔